السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، شہر میں جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں اب الیکشن ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسائل اس شہر کے بالخصوص بہت ہی زیادہ انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، شہر کے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں پانی کو لے کے، شہر کے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں ادھر کے انفراسٹرکچر کو لے کے، شہر کے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کو لے کے، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ کہنے کو اس شہر کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سب مل کر اون کرتے ہیں، مگر معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں شہری یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ہٹ کر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے، یا تنقید برائے تنقید کی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج وہ فضا بھی ہم نے دیکھی کہ جہاں پر سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم کے انہوں نے بڑی سخت الفاظ میں جو ہے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہم نے دیکھا، اور ساتھ میں پھر جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے بھی سخت جملے جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہیں وہ ادا کیے۔ اسی حوالے سے اس کو ڈیبیٹ کا ٹاپک بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب، سابق رکن اسمبلی ہیں، اور سید قطب صاحب جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو جا رہا ہوں ایم کیو ایم کے ریحان ہاشمی صاحب کے پاس، میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں سر صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو باتیں آج کی گئیں پریس کانفرنس کے ذریعے اور یہ سلسلہ جس طرح ریحان ہاشمی صاحب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی رہا، کیا ان 10 بار تنقید کر لیں، 10 بار اس طرح الزامات لگا دیں تو کیا شہر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ریحان صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ اب آپ کی آواز اب آئی ہے مجھے۔ اچھا ریحان صاحب، سوال صرف اتنا سا ہے کہ جس شدت کے یہاں پہ مسائل ہیں، اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح تنقید کرنے کے بجائے ان بنیادی مسائل پہ دیکھیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم آبجیکٹو سے نہیں ہٹ جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل شہریوں کے حل ہو جائیں گے؟ جماعت اسلامی نے ماضی میں کیا کیا نہیں کیا، اس سے بڑھ کر سیاسی جماعتوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے بالخصوص اس شہر کے مسائل کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی، کیم کا آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بنیادی طور پر رسپانس تھا، وہ رپلائی کیا ہے جماعت اسلامی کے دوستوں کی جانب سے کی جانے والے جو اسٹیٹمنٹس دیے گئے، خاص طور پر جو ماضی کی جو چیزیں تھیں اس کے حوالے سے، اور جس کے اوپر ہمارا بہت ہی واضح موقف ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف ہونا چاہیے واضح طور پر۔ جو بڑی اچھی بات کی دہائیوں سے باتیں کہتی آ رہی ہے، اسی الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، شہر کے مسائل کو اجاگر کرنا شروع کر دیا تھا، بیس تیاری اور لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ یکایک کیا ہوا، کون سے مسائل پہ یا پوائنٹ اسکورنگ کم پڑ رہی تھی، کہ کیا ضرورت پڑی کہ وہ کارکنان کے ایم کیو ایم کے جس کے اوپر ایم کیو ایم کا واضح اسٹانس ہے، جس کی جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، جس کے ثبوت اور شواہد ایم کیو ایم دینے کو تیار ہے، جس کے اوپر ایم کیو ایم نے بڑی سنجیدگی سے موقف اختیار کیا ہے، اس کے اوپر جماعت اسلامی کے دوستوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اسٹیٹمنٹس دیے۔ تو ہم نے تو بہت واضح طور پہ کیا کہ جناب آپ اگر ہمدرد تھے شہر کے، تو شہر کے جو کور ایشوز ہیں جس کو اجاگر کرنا آپ کی ذمہ داری اب بنتا ہے، اور پہلے بھی تھی آپ کی ذمہ داری۔ یہ ماضی میں جماعت اسلامی کا تو ہولڈ تھا، جماعت اسلامی کے ہی دور میں تو کوٹا سسٹم نافذ ہوا کراچی کے اوپر، جماعت اسلامی کے ڈپٹی میئر تھے، تو یہاں پر جماعت اسلامی کے جب میئر تھے تو ان کا ڈپٹی میئر کون تھا؟ نہیں، اگر آپ لوگوں نے ریحان ہاشمی صاحب آج براہ راست بولا ہے کہ مہاجر کا نام لفظ لے کے استعمال کیا گیا ہے کہ جی جماعت اسلامی کو جو ہے نا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ سب سے بڑے منافق ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے دوستوں کی جانب سے آنے والے ایسے اسٹیٹمنٹس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے؟ کیا اس جو فالس اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم کیا کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جو سندھ میں کوٹا سسٹم مسلط ہے وہ اس وقت کون تھا اسمبلیز میں، کون کراچی کی نمائندگی کر رہا تھا؟ اس وقت ایم کیو ایم کا وجود تو نہیں تھا، نہ ہی ایم کیو ایم کا وجود اس وقت تھا جب یہاں پر قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہوا، سانحہ پکا قلعہ ہوا، سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا، وہ سارے مرنے والے اردو بولنے والے، اس کے ذمہ دار جماعت اسلامی ہیں کیا؟
जनाब खामोश रहना आपका जुर्म है। तो खामोश मैं जमात इस्लामी से भी रेहान हाशमी साहब इसके ऊपर ले लेता हूँ। मुजरिमाना गफलत कहेंगे जमात इस्लामी के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैयद कुतुब साहब, आप भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं महाजरों का इनको ख्याल नहीं है, मुनाफिक जमात हैं ये, और साथ में कहते हैं जो माजी में जब एमक्यूएम थी भी नहीं, जब ये वाकयात हुए तो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने की क्या असबाब थे? सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। असल में रेहान भाई की पूरी बात में सुन नहीं सका, आवाज में थोड़ा सा बीच में खलल आया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और खुले आम ये बात की गई है कि मुनाफिक जमात है, माजी में जब एमक्यूएम नहीं थी महाजरों के ऊपर जुल्म होता रहा, जमात इस्लामी ने मुजरिमाना जो है वो खामोशी इख्तियार कर रखी। मैं आता हूँ उसके ऊपर। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि कराची ने जितना पिछले 15-20 साल में सहा है और यहाँ पे जो कुछ हुआ है और सारे अदवार के अंदर एमक्यूएम की हुकूमत यहाँ पे रही है। आपने फरमाया कि कराची के मसाइल बड़े शदीद हैं। इसी कराची के मसाइल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला है कि जिसमें हर गली, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द उससे अफेक्टेड है। और ये सारा का सारा करने वाले वही लोग हैं जो हुकूमत में रहे, जो एमक्यूएम हर हुकूमत में शामिल रही। यही लोग हैं जिन्होंने कोयटा सिस्टम को जो है ना हमेशा बढ़ाते रहे। यही एमक्यूएम है जो जिसने सेंसस के मामले के ऊपर हर दफा उसको लेजिटिमाइज किया, पीटीआई के साथ भी किया और अब नून लीग के साथ दोबारा कर दिया। देखिए मामला ये है कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री का केस है, ये इतना बड़ा सानिया है कराची का कि 250 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया और उसके ऊपर अदालत ने जो फैसला दिया है ये भी आधा फैसला है। उन्होंने 2 अफराद को इसके अंदर जो है जो एमक्यूएम के कारकुनान है उनके ऊपर फर्द जुर्मायर किया, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो उनके मजीद सहूलतकार हैं, जो कि मुस्तकिल जो सहूलतकार रहे हैं, जो मुस्तकिल हुकूमतें में रहे हैं, उनके बारे में भी इसमें कोई ना कोई फैसला यहाँ पे आना चाहिए। ये बल्दिया की फैक्ट्री के जो मुतासरीन हैं वो पिछले कोई 5 से 10 साल से जब से ये वाकया हुआ है मुस्तकिल जमात इस्लामी से राब्ते में। हर साल ये जो वाकया जिस दिन हुआ था ये दारुल के दफ्तर आते हैं, ये सारे के सारे लोगों के साथ जमात इस्लामी इनके केस में भी शामिल है, इनकी मदद भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसलिए कराची पूरा जानता है कि एमक्यूएम का क्या किरदार है। और मैं तो हैरत इस बात की है कि मैं हमारे मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भत्ता लेने को, वो जनाब दुकानें बंद कराने को, वो सारे कहते हैं ये एमक्यूएम का सिग्नेचर है। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये एमक्यूएम सब कुछ करती रही है। यानी इतना बबांगे दोहल अंदाज में एक शख्स कराची के लोगों के सामने ये बात कह रहा है कि हम तो ये सब कुछ करते हैं, जो करना है कर लो। लेकिन ये चीज जो है, जो बात मैं कहने वाला हूं वो ये है कि अब ये चीजें जो है ना ये नहीं चलेंगी और जो लोग एमक्यूएम के गुब्बारे में हवा डालने जा रहे हैं यहाँ पे कोई हवा नहीं डाल सकेंगे। ये एमक्यूएम के एक एक हकीकत से पूरा कराची का बच्चा वाकिफ है। जिस तरीके से कराची बर्बाद हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम ये नहीं कहती हमारे कुछ टाउन हमें मिले कराची के अंदर और टाउन में हुकूमत, ऐसे तो मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब ही हैं, ये बड़ी तादाद में लोगों ने वोट उनको दिया कराची में। एमक्यूएम तो ये क्लेम करती है अगर हम बाइकआउट नहीं करते जीत भी नहीं सकती थी जमात इस्लामी। रजा भाई मेरा यह ख्याल है कि एमक्यूएम को भी पता है कि वो इलेक्शन में आते तो कितनी बुरी तरह वो हारते और लोगों ने किस तरीके से उनको रिजेक्ट करना था, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें हमें अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रास रूट तक जो यहाँ पे करप्शन का माहौल बनाया है, जिस तरीके से ग्रास रूट पे हालात खराब है। आप तो इसके सानिया और सानिया दिया का जो मामला है वो कहते हैं ना, अमेरिका वाले कहते हैं ये 9/11 है और वाकई पता तो दिल मैंने सोच नहीं सकता कि मुझे आज तक वो मनाजिर याद है कि जब फैक्ट्री पे बात की थी और लोग किस तरह वहां पे मौजूद थे। मैं आपका ऐनी शाहिद हूँ उन लोगों का कि जो वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा था कि किस तरह एमक्यूएम ने बत्ते मांगे थे, किस तरह वो सारी चीजें वहां पे की थी। देखिए ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है एमक्यूएम को ज़्यादा पॉलिटिकल उनको वापस आने की कोशिश है, वो कराची में आना चाहते हैं। सैयद कुतुब साहब ये नहीं समझते कि जिस तरह एक एमक्यूएम अपना कहती है बहरहाल कि ये हमारा जी माजी था आपका, अब ये माजी को भुलाकर आगे इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए इस तनकीद बरा तनकीद की सियासत से बाहर आके कोई हल निकल सकता है? मैं रजा भाई मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हल यही तो है कि यहाँ पे लोगों को पता चले कि कराची और तबाह किसने किया था। यही तो हल है कि जो आप कह रहे हैं एमक्यूएम नहीं किया था। मैं ले लेता हूं पॉइंट रेहान साहब का भी। रेहान साहब वो कह रहे हैं जमात इस्लाम ये कह रहे हैं आपने तबाह किया इस शहर को, तबाही के अंदर आपका किरदार है, आपकी सियासी जमात का किरदार है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे अब बाहर आना पड़ेगा रेहान साहब। अली एक तो आपकी आवाज मुझको सही नहीं आ रही, मुनासिब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये
کہ یہ بات کہی جاتی ہے ہم حکومتوں کا حصہ رہے ہیں یا کولیبریشن میں رہے ہیں، تو جناب یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن لڑ کر آئے اور بولے کہ جناب ہم اپوزیشن بیٹھیں گے؟ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایم کیو ایم نے اپنا اپوزیشن پہ بیٹھنے کا بھی حق استعمال کیا ہے. جب ہماری اسمبلی میں 2013 کے الیکشنز کے بعد 24 ایم ایل اے تھے تو ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے تھے. تو ضروری نہیں کہ ایم کیو ایم حصہ بن کے کرے، اور جمہوریت کا جب ضرورت پڑی ہے ایم کیو ایم حصہ بنی ہے، اور اس میں کراچی کے بالخصوص اور بالعموم سندھ کے حقوق اور پاکستان کے حقوق کی بات کرتی رہی ہے. دوسری چیز کہ مردم شماری کے حوالے سے بڑا ابہام ہے. جناب اعلیٰ، ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے تقریباً 75 لاکھ افراد کراچی کے اربن سندھ سے بازیاب کرائے ہیں، مردم شماری میں اندراج کرایا ہے، اپنی کوششیں کی ہے. اور ایم کیو ایم ہی وہ جماعت ہے کہ جس نے ری سینسس کی بات کی تھی. جناب ہم نے دکانداری نہیں کی، ہم نے آ کے پوسٹرز نہیں لگائے، ہم نے پریکٹیکلی کام کیا اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. دوسری چیز جناب، ہم کسی بھی مسئلے کو نان پولیٹیسائز رکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر جو بلدیہ فیکٹری کا سانحہ ہوا تو وہ کراچی کے ہی لوگ تھے نا بھائی، اور اس وقت وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کراچی والوں کو سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم نے پہنچایا ہے، وہ بھی یہی کلیم کر رہے ہیں. الزام دیکھیں، الزام نہیں لگائیں گے تو اپنی دکانداری کیسے کریں گے ہمارے بھائی لوگ؟ دکانداری بھی تو کرنی ہے نا. ایک ایسا دور، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو جناب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہ جتنی بھی لاشیں ملتی تھی ایم کیو ایم کی کارکنان کی لاشوں کی میجورٹی ہوتی تھی. یہ تو پھر ایم کیو ایم والوں سے پوچھے نا آپ آ کے کہ ان کو دفنایا کہاں جاتا تھا، ان کے وارثین کون تھے، ان کے اوپر کون سی آنکھیں اشپار ہوتی تھی. یہ تو ہمیں پتا ہے نا. آپ لاشوں کے اوپر تبصر اڑا رہے ہیں. آپ ایم کیو ایم کے مرنے والے لوگوں کو، ایم کیو ایم کے کارکنان کے مرنے پر، آپ ایم کیو ایم کے ہمدردوں کے شہید ہونے کے اوپر آپ مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی بلدیہ فیکٹری میں شہید ہونے والے ہمارے لوگ تھے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے. وہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو آپ کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ جناب کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور جماعت کے لوگوں نے کی وجہ سے کراچی کے اوپر مسلط ہوا کوٹا سسٹم، تو اس کی دلیل بھی تو دیتے ہیں، ہم آرگومنٹ بھی تو پیش کرتے ہیں. ہم آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جب یہاں پر قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہوا تو اس وقت کون تھا میئر؟ جب یہاں پر مسلط کیا گیا کوٹا سسٹم تو کون کراچی کے پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہا تھا؟ جماعت کے دوست نہیں تھے کیا ہمارے؟ جب یہاں پر تمام چیزیں ہو رہی تھی تو جماعت کہاں تھی؟ کراچی کے لوگوں نے اسی وجہ سے، اسی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے تو جماعت کو ریجیکٹ کیا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا نا ریحان صاحب، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج آپ لوگ موجود ہیں، کوٹا سسٹم آج بھی موجود ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوگا نا کہ پانی کے مسائل آج بھی موجود ہیں، آپ لوگ بھی ایک عرصے سے. گند ڈالنا تو بہت آسان کام ہے. جس طرح جماعت کے دوستوں نے گند ڈالی، اچھا خاصا مل کر کام کرنے کی، کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرنے کی بات ہو رہی تھی. الیکشن قریب ہے، شاید ان کو شوشہ چھوڑنا تھا، وہ شوشہ چھوڑا، اور وہ شوشہ بھی ایسا چھوڑا، نمک پاشی کی گئی ہے. جناب یہ نمک پاشی مناسب نہیں ہے. یہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں شہر کے لیے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ کے اوپر کام کرتے. ہمارے ڈفرینسز اپنی جگہ، سب ڈفرینسز ہونے چاہیے، لیکن کراچی کے بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے کچھ تو نکات ایسے ہوں گے نا جس پہ مل کر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا. اسی وجہ سے آج کی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ہی واضح طور پر کراچی میں رہنے والے ان لوگوں کو، پرانے جو لوگ ہیں جو 30 سال سے اوپر کی عمر ہے جن کی، ان کو تو پتہ ہے پوری ہسٹری، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے جو مسمرائز ہو رہا ہے، جو بہکاوے میں آ رہا ہے، جو جس کو مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائڈ کیا جا رہا ہے، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا جناب اس کے پیچھے، تمام گند کے پیچھے آج جو موجودہ حالات ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بنیادی طور پر. ایم کیو ایم کے خلاف تو بہت سارے پروپیگنڈا ہوتے رہے، پھر ایم کیو ایم کیوں ہے یار؟ آج تک ایم کیو ایم کیوں پنپتی ہے، کچھ کیوں موجود ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ تو وہ ستم ہوا کہ اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا تو وہ شاید صفحہ ہستی سے مٹ جاتی، لیکن ہم سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں. اور جہاں تک رہی بات، دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب مرحوم جب وہ الیکشن میں آئے، ناظم بنے، تو اس وقت کیا وجہ تھی؟ کیا ایم کیو ایم اگر بائیکاٹ نہیں کرتی تو ناظم بن سکتے تھے؟ اور اس دفعہ بھی کیا ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی اور جتنا جو وہ تو کہہ رہے ہیں ووٹ ہی نہیں پڑتے اگر یہ آ جاتی، اس خوف سے آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، وہ کہہ رہی ہے. بھائی یہ تو کچھ بھی آرگومنٹ کر دے نا، تو جو ریشو تھا کم از کم وہ ریشو تو برقرار رکھتے نا. آپ کراچی پہ جتنے ووٹ لے کر آئے ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر کو میگا سٹی کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں آپ؟ کیا اخلاقی طور پر آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ مناسب نمائندگی کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی آپ نے اربوں روپے
इन्वेस्टमेंट कर। अच्छा रेहान साहब एक बात बताएं, ये जो जिन माजी की आप बात कर रहे हैं और मुखातिब करके जमात इस्लामी को कह रहे हैं, ये भी वही चीज़ हम मुस्तकबिल को देखते हुए अभी हाल में क्यों नहीं कर सकते? इस शहर के अंदर आप भी रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं, इस शहर के जो मसाइल है वो इंतहाई भयानक है। इस शहर का शहरी एक डबल अज़ियत जो है वो हर तरह से जो है वो भुगत रहा है। क्या बात कर रहे हैं, असल में इनके पास शायद कार्ड्स खत्म हो गए थे, तो इनको कोई ना कोई इशू बनाना था, तो वो इधर ये बल्दिया वाला मिल गया। आप ये कह रहे हैं, मैं पॉइंट ले लेता हूँ। रेहान साहब मेरे साथ ही रहिएगा, रेहान साहब मेरे साथ ही रहिएगा। सही मिलकर काम करने की बात थी ना, अभी तो कराची के इश्यूज को हाईलाइट करने की बात थी, पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करने की बात थी, मिलकर काम करते। आप नजरियाती इख्तिलाफ रखते हैं अपने साथ, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ है आपके साथ, लेकिन कम अज कम मिलकर काम करने की कराची और अर्बन सिंध के लिए आप कह रहे हैं जमात इस्लामी मिलकर काम नहीं करती, आप ये पॉइंट रेज कर रहे हैं किसी जगह पे भी। कराची के इश्यूज के हवाले से बिलखसूस बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के इश्यूज के हवाले से कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो आएगा ना। जब वो पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही आप डेवलप नहीं कर रहे, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इश्यूज को इंटेंशनली, ताकि आप अटेंशन गेन करें। उस अटेंशन को गेन करके आप जो आने वाले इलेक्शन में शायद उसकी तैयारी कर रहे हैं हम तो, और खास तौर पर ऐसा सेंसिटिव इशू कि जिसके ऊपर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, वाज़ेह तौर पे कहती आ रही है कि जनाब जो तमाम विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है एमक्यूएम, और उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है कि क्या एमक्यूएम के लोगों के ऊपर दर्जनों सैकड़ों के तादाद में दहशतगर्दी के केसेस नहीं बने, क्या वो बाइज्जत बरी नहीं हुए, उसके बाद उन जीआईटीज बनी, जीआईटीज के ऊपर क्या क्या एक्शंस होते रहे, क्या एमक्यूएम को विक्टिमाइज नहीं किया? क्या इस शहर में मगर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक ये भी तो इल्जाम लगा जमात इस्लामी पैसे लेके नाम निहाद जिहाद, ये आपकी पार्टी से कहा गया, कलदम तंजीमों के नाम लेके एसोसिएट किया गया, तो ये भी तो फैक्चुअल देखें सुने अभी एक फैक्चुअल बात की है। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द इंटिटीज के जो पर्सनैलिटीज बरामद हुई है 9/11 के साने के बाद, जिसने पूरे इस्लाम का तशख़्ख़ुस मजरू किया, उसके करता धरता, उसके प्लानर कहां से बरामद हुए? मुस्तफा कमाल भाई ने तो सिर्फ वो इंडिकेट किया कि जनाब अगर आप ये बात करते हैं तो मुल्क का तशख़्ख़ुस और पूरे दीन इस्लाम का तशख़्ख़ुस मिसमार करने वाले अफराद, उसके प्लानर कहां से बरामद हुए हैं? वो कौन लोग थे जिनकी एफिलिएशन जमात के लोगों के साथ थी, जमात के साथ एसोसिएटेड थे, उनके घरों से बरामद हुए ना। अगर नहीं ऐसा है तो भाई वहां से बरामद क्यों हुए? आपने पूरे इस्लाम का तशख़्ख़ुस बर्बाद किया, और ये मजबूरी क्या हुई? हमें ये कहना इसलिए पड़ रहा है, हमें इसलिए कहना पड़ रहा है। यार साहब मैं सैयद कुतुब साहब का भी एक पॉइंट ले लूं, क्योंकि सैयद कुतुब साहब क्या कहेंगे? वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि शिद्दत पसंदी और ये सारे इल्जामात आपकी तरफ ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं भी शामिल हूँ, अगर आप थोड़ा सा मौका देंगे तो रेहान भाई की बात कर। रेहान भाई को मेरे ख्याल है आजकल तकरीरें करने का मौका शायद कम मिल रहा है। नहीं आप बोले सैयद कुतुब साहब। मैं मेरी बात सुन ले, मुझे समझ में नहीं आता कि सानिया बल्दिया के जितने मुतासरीन हैं उनके सारे रिश्तेदार हर साल जमात इस्लामी के दफ्तर इदारे नूरिया आते हैं और वो साथ मिलके जद्दोजहद करने की बात करते हैं। सब के सब लोग जो है ना जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी जो कराची है उसके साथ बैठ के अपने मसाइल को हल करने के लिए, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके प्यारों को जलाया, उनके खिलाफ मुत्तहद होकर जमात इस्लामी के साथ काम करते हैं। यानी कि उनको रिश्तेदारों को भी पता है ये बात कि कौन क्या कर रहा है। और रेहान भाई तो कहते हैं कि कौन किसकी बात है, ये कराची के साथ जुल्म करने वाले और कराची को इस नहज तक पहुंचाने में ये एमक्यूएम का सबसे बहुत बड़ा हाथ है। कराची में देखें ना, पीडीएम की हुकूमत यहाँ पे कायम रही। पीडीएम के इत्तेहादियों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, जमीयत उलमा इस्लाम, 12 पार्टियां उसके अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के उन्होंने क्या हशर किया है कि आज हमें महंगाई किस लेवल पे है, बदअमनी किस लेवल पे है, क्या कुछ हो रहा है। ये तो आज की बात है। प्रीवियस बात करें तो कराची के अंदर, मुझे आपको ये पता है रियाज भाई, मैं कराची के किसी बच्चे को उठा के पूछ ले कि कराची के कत्ल गारत करी उसमें कौन लोग इन्वॉल्व रहे, तो सबको पता है कौन क्या रहे। मेरे ख्याल से कि इतनी आया बात है, रेहान भाई उनको भी पॉलिटिकली रहना है यहाँ पे, वो सब बातें करेंगे, हम सब कुछ सुनते भी हैं। लेकिन कराची के लोग जो है इस वक्त एक फैसला कर चुके हैं कि वो सारे लोगों को वो रद्द करते हैं, क्योंकि कराची का मसला ये है कि कराची के हमें रौनकों को बहाल करना है। यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ ये मरकज की हुकूमत में उनके पार्टनर रहे, और पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों को आज तक उनके हक नहीं दिया है।
وہاں پہ قبضہ میئر موجود ہے. جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان سب مسائل کو یہاں تک پہنچانے میں یہ پارٹنرز رہے مرکز کے اندر, یہ صوبے کے اندر ان کے پارٹنرز رہے. یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوٹا سسٹم کی یا سینسس کی بات کر رہے ہیں. 3.5 کروڑ کے شہر کو انہوں نے کم کر کے 2.5 کروڑ کے اوپر لے کر آئیں گے اور اس کو لیجیٹیمیٹ کیا ہے, اس کو سائن کیا ہے. ساری حکومت میں شامل رہے, ہر حکومت کے مزے اٹھائیں, ہر جگہ موجود رہے, لیکن کراچی کے مسائل کے لیے, کراچی کی سسکتی ہوئی عوام کے لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے. جب ان کو اپنا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے. یہ کس کو بات آ رہے ہیں؟ یہ تو رونا آ جاتا ہے جب میں کراچی کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. 1 لاکھ نوجوان آئے ہیں جماعت اسلامی کے بلو قابل کے پروگرام کے اندر اس امید کو دیکھنے کے لیے کہ شاید اب کراچی کی ڈیولپمنٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ذریعے سے شروع ہو جائے. یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ کراچی میں تاریخیوں کو دوبارہ لے کر آئیں. کراچی کے عوام کبھی نہیں سوچائیں گے, اس بات کو نہ آنے دیں گے کہ یہ تمام وہ چیزیں دوبارہ ان فیکٹرز کو اور ان ایلیمنٹس کو ہم اوپر آنے دیں گے کسی طریقے سے کہ وہ آ کے کراچی کی اسی تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائیں گے. کراچی کا نوجوان کراچی میں رہنے کو تیار نہیں ہے, سب کراچی کو چھوڑ کے باہر جانے کو تیار ہے. ہم ان کی امیدوں کو بحال کر رہے ہیں. اور ایسے موقع پر جب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے, ایسے لوگ جو کہ یعنی اتنا کبھی جرم ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے نا ہماری جو ہے نا روحیں جو ہے نا وہ لرز جاتی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا فیصلہ ہے. ان لوگوں کے جو سہولت کار رہے ہیں, جو حکومتوں میں موجود رہے ہیں, جو منسٹرز رہے ہیں, جن لوگوں نے سارے کام کیے, ان سب کو بھی کٹہرے میں لانا پڑے گا. ہمیں کراچی کو بچانے کے لیے, کراچی کی عوام اور حیدرآباد کی عوام کہ جن لوگوں نے جنہیں بہت سہ لیا ہے, بہت ہو گیا ہے, اب ہمیں یہ چیز بتانے کو رضا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں مسائل کی طرف جانا ہے اور مسئلوں کا حل یہی ہے کہ وہ سارے حکمران جو حکمران قرآنی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ہمارا جینا آرام کیا ہے, ہم ان کا احتساب کریں, ان کو پکڑیں. سید قطب صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, آپ اپنی رائے رکھتے ہیں, مگر وہ سوال یہ ہے کہ وہ ماضی کی طرف, جیسے آپ ماضی کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا چیزوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شدت پسندی جو اسلام کے اندر لائی ہے وہ ان کی جماعت نے لائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ماضی میں مقدمے نہیں لڑے انہوں نے مہاجروں کے, جو ادھر اس شہر میں اکثریت لوگ تھے, کمیونٹی تھی. اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ میرے خیال ہے رضا بھائی آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے, ماشاءاللہ سے آپ پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو جن مہاجروں کی یہ بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں کی مجھے بتایا نا ان کی بستی میں کس کو کون لے کے گیا ہے. یہاں کے کراچی کے اکانومک کنڈیشن, یہ کراچی کا 70 to 80% آدمی بلکہ 90% آدمی پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کرتے ہیں سارے کے سارے. اکانومک کنڈیشن کو فیڈرل گورنمنٹ میں یہ موجود رہے, ان کی اکانومک پالیسیز کے نتیجے کے اندر آج لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے. حالت مہنگائی کی یہ پہنچا دی ہے کہ ڈالر آج 300 روپے کے اوپر ہے. مہنگائی کا انڈیکس یہاں پہ ہے کہ بجلی کے بلوں کا یہ عالم ہے کہ ہر روز مجھے بجلی کے بل اتنا آتا ہے کہ میں بل نہیں پے کر سکتا گھر کا, اپنے گھر کا. جس گھر میں رہتا ہوں میں یہاں بل نہیں پے کر پا رہا. یہ کراچی کے ہر فرد کا حال ہے. یہ اس پوزیشن چلے سید قطب صاحب آپ کو میں نے پراپر بھرپور ٹائم دیا. اب میں صرف دیکھیں میں پتہ کیا چاہ رہا ہوں, میں ذاتی حیثیت میں, کیونکہ دیکھیں میں بھی اس شہر کا جو ہے نا وہ اسی شہر کا باسی ہوں, ریحان صاحب بھی, آپ بھی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں, دونوں شہر کے مسائل کے حل کی بات کرتی ہیں, دونوں سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کے اپنے اپنے ووٹ بینک موجود ہیں, مگر کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھر ایک دوسرے سے تصادم کرتی دکھائی دیتی ہیں. اور جو اصل ایشوز ہیں, جو توانا آواز بن سکتی ہے شہریوں کے لیے, شہریوں کے مسائل ان کے حل ہو سکتی ہے, وہ بجائے کہ مل کر آواز اٹھائے, ایسی ترتیب کوئی ایسی حکمت عملی نظر آئے, بجائے اس کے وہ تصادم کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پھر اس قوت کو کہیں نہ کہیں پھر کہنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں, شہری کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی پھر ایک دوسرے سے ان مسائل پہ لگ گئے, وہ برا, اس نے ماضی میں یہ کیا, اس نے ماضی میں یہ کیا, مگر آج میں لٹ رہا ہوں مجھے کون پوچھے گا. آج میں جو ہوں ڈکیتیاں 10 آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 10 مسلح افراد لوٹ کے لے گئے. ریحان ہاشمی صاحب, ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ کا ڈسٹرکٹ ہے جس میں میں آپ تصور کریں یہ حال ہے, پورے ہوٹل لوٹے جا رہے ہیں, ٹولیوں کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں. یہ اس وقت کرائم کی کراچی شہر کے اندر سچویشن ہے. ریحان صاحب شہریوں کے مسائل جوں کے توں ہیں, یہ کہہ رہی ہے جماعت اسلامی. دیکھیں جماعت اسلامی کا بس چلے نا تو ہمارا دشمن جو چاند پہ پہنچا ہے نا اس کی داری آب و تاب کے ساتھ الزام تراشی کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس لیے پڑی نوجوانوں کو اور کراچی کے لوگوں کو ان کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کہ لوگ جو 30 سال سے کم عمر ہیں ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ یونیورسٹیز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں
سب سے پہلے اگر گوگل کر کے بھی دیکھیں نا آپ، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیں، تو سب سے پہلے ویپنز کا، مسلح جتوں کا استعمال جماعت نے شروع کیا. آپ اگر گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جو ریڈیکل ایلیمنٹس، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے، وہ جو بین الاقوامی طور پر سازشیں کر رہے تھے، اسلام کا تشخص مجروح کر رہے تھے، وہ کن کے گھروں سے برآمد ہوئے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ریحان صاحب پھر ماضی کی بات نا آج حال میں کہیں نہ کہیں آپ محسوس نہیں کرتے کہ تبدیلی آئی ہے؟ ریحان صاحب تو سن لینا، میری بات تو سن لینا. یہی وہ لوگ تھے ریحان صاحب، دیکھیں پھر وہی بات ہے، ایم کیو ایم کے بھی ماضی میں پھر وہ جائیں گے تو 10 چیزیں نکلیں گی. سن تو لینا میری بات تو مکمل ہونے سے. بیرونی امداد سے دہشت گردی کا خاردار پودا اس کو تناوت کو بنایا، اور اسی تناوت درخت نے پاکستان کے لوگوں کو سہولان کیا ہے. یہ کہاں سے آیا، یہ قسم کہاں سے آیا ہے؟ یہ مسلط ہوا ہے نا. یہ تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں کراچی میں ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے ایم کیو ایم وکٹمائز بھی ہوتی رہی، اور ایم کیو ایم آواز بھی بلند کرتی رہی. ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز بھی کیا جاتا رہا، اور اس حد تک کیا گیا کہ اتنا خوف و ہراس پھیلایا گیا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو تم بھی اٹھ جاؤ گے، تم بھی گولی کا نشانہ بن جاؤ گے. تو یہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا نا، خاص طور پر ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز ہوں، کارکنان ہوں، ہمدرد ہوں، گولی کا نشانہ بنتے رہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ آئیں کبھی ہمارے مرکز، میں آپ کو ان کی تصاویر مگر ساری باتیں ریحان صاحب یہ دیکھیں بجا ہیں. مگر اب آپ یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت میں بھی بہتری آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایم کیو ایم جو ہے وہ بہتر ہے. جماعت اسلامی کے اندر یہ دونوں جو ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں، یہ ماضی یاد دلا رہے ہیں. آج حال کی بات کریں تو دونوں سیاسی جماعتیں شہریوں کے حوالے سے بہتر بھائی یہ دکانداری کرنے سے نہیں ہوگا نا، یہ بینرز لگانے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل کام کرنے سے ہوگی چیزیں بہتر. پریکٹیکل کام ایم کیو ایم کے نامزد گورنر کر رہا ہے. سر سیاسی جماعتیں آپ لوگ پولیٹیکل فورسز سے بیٹھیں گے نا، پھر ہوں گے مسائل. نوجوانوں کو فری ٹرائی کی ٹریننگ کے پروگرام مرتب کر دیا، اس کا کام. ریحان صاحب یہ بتا دیں، آپ ان کے ماضی میں جھانک کے یہ دکھاتے رہیں گے کہ آپ کے گھروں سے اتنے دہشت گرد نکلے ہیں، اور اب وہ بتاتے رہیں گے اتنے ٹارگٹ کلرز آپ کے گھروں سے نکلے ہیں، تو حل نہیں نکلے گا. اس بات پر ان کے ایکٹ کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، آج کم از کم بتانا ضروری پڑ گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مس لیڈنگ سلوگنز کے ذریعے پینیٹریٹ کر رہے ہیں. وہی چیز ہے لیکن نئی بوتل میں لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو کم از کم ویسے آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں ذاتی حیثیت میں؟ ریحان صاحب آپ ذاتی حیثیت میں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شہر کے مسائل ان تمام الزام تراشی سے بہت بڑھ کر ہیں، جن کو حل پہلے ہونا چاہیے، پریورٹی میں ہمیں ان شہر کے مسائل کو رکھنا چاہیے؟ ایم کیو ایم بہت ساری حکومتوں میں رہی، پارٹ رہی، نکات بنا کر رہی، حکومت چھوڑتی بھی رہی، علیحدہ بھی ہوتی رہی، تو لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ کیوں آنا جانا کیوں کر رہے ہیں حکومتوں میں. وہ بھائی ہمارے کراچی کے لوگوں کے، اربن سندھ کے لوگوں کے جو بیٹر انٹرسٹ ہے، جو بیسٹ انٹرسٹ ہے، اس کے حوالے سے بات نہیں کرے گی حکومت وقت، تو ہم حکومت میں نہیں رہیں گے. اس میں بھی تکلیف، حصہ بنے اس میں بھی تکلیف، پیچھے ہٹے اس میں بھی تکلیف. تو یہ رہے گی تکلیف کا دورانیہ بڑا طویل ہوتا ہے اور وہ رہے گا. لیکن اس کا رسپونڈ کرنا ایم کیو ایم کو آتا ہے، پولیٹیکلی جمہوری انداز میں، ڈیموکریٹک انداز میں، اور ہم جمہوری انداز میں ہی رسپونڈ کریں گے. ان کی طرح ایگریسو اور بھائی میں ریحان صاحب جماعت سے بھی لے لیتا ہوں، آپ لوگ شہر کی بہتری کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، یا کہیں نہ کہیں شہریوں کو اتنا کانفیڈنس تو دینا اس شہر کے جو بیچارہ لٹ رہا ہے؟ ایک ضابطی رہا ہے نا، شہری کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے مسئلے کے اوپر دونوں جماعتیں آ جاؤ نا، اپنے ماضی چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. یہ شہری کہتا ہے، لٹرلی کہتا ہے. آپ بیٹھیں گے، کوئی تو بڑا پن کا مظاہرہ کرے، کوئی پولیٹیکل فورس بولے یار ماضی ہو گیا ٹھیک ہے، اب شہر کے مسائل بہت زیادہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی. سید قطب صاحب بیٹھیں گے؟ آواز آ رہی ہے میری رضا بھائی؟ جی سید قطب صاحب آواز آ رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں کہ آپ واقعی کراچی کے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، میرے گھر کے باہر میرا بیٹا جو ہے نا ایک گلی چھوڑ کے نہیں جاتا تھا، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ان ساری حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے جس کے اندر ایم کیو ایم شامل حال رہی ہے. یہ بتائیں نا کہ مجھے آج مجھے جو ہے نا میرے روٹی کھانے کو نہیں مل رہی کراچی کے اندر، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ 20 سال یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مزے لیتے ہیں، یہاں بھی مزے لیتے ہیں. سر حکومت یہ ایم کیو ایم یہی تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس پاور، وہ والی پاور تھوڑی تھی، ہم فیڈرل مطلب ہم حصہ تھے. رضا بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اگر میرے پاس پاور نہیں تھی تو میں اپنے لیے تو میں نے ان کو تھریٹ کرنے کی باتیں کرتا ہوں نا، کراچی کے پانی کے لیے یا کراچی کی سڑکوں کے لیے
یا کراچی کے بجلی کے لیے کے الیکٹرک والے ہمیں لوٹ کے لے گئے. میرے گھر کے جو بجلی کے بل جو ہے نا, جس گھر میں جس کا 10,000 روپے بل آتا تھا, آج 50,000 روپے بل آ رہا ہے. یہ جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے کے الیکٹرک. یہ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کیا انہوں نے؟ کیوں کہ الیکٹرک کے بعد جا کے ان کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں؟ یہ میرے گھر کا تو معاملہ, یہ میرا مسئلہ ہے نا کراچی کا. میرے گھر کا مسئلہ ہے نا کہ میں بل پے نہیں کر پا رہا ہوں. میرا جتنا گھر کا کرایہ ہے اس سے زیادہ میرا بجلی کا بل آتا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ حکومتوں میں رہنے والے. تو سید قطب صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے آئیں ہم دعوت دیتے ہیں اس مسئلے کے اوپر, ساتھ دیں. اسٹریٹ کرائم ہے, ڈکیتی ہیں, وارداتیں ہیں, چوری ہے, پانی چوری ہے, بجلی چوری ہے, اس کے اوپر یہ بھی تو جیسچر آنے چاہیے نا سامنے کے. وہ کہ جی آئیں جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس مسئلے کے اوپر, ساتھ کھڑے ہوں جی آپ بھی آئیں. تو شہری دیکھے گا نا یار کم سے کم ہاں گڑ نہیں دے رہے, گڑ جیسی بات تو ہو رہی ہے, مسئلے کل حل ہو جائیں گے شاید. مگر آج بھی دو سیاسی جماعتیں تو کم سے کم قوت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں اب شہری دیکھنا چاہتا ہے. ریحان صاحب آخری پوائنٹ دے دیں آپ اس پہ. مجھے آواز تو آپ کی آئی نہیں ریحان بھائی. اچھا ریحان صاحب, بس معاملہ یہ ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ جو اس شہر کا شہری ہے نا, جو بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, جو آئے روز اس قدر پریشان ہے چوری ڈکیتی سے کہ اب وہ نکلتا ہے دیکھتا ہے اس خوف کے ساتھ ذہنی مریض بن چکا ہے. اگر آپ علاج کروا دیں نا کسی اس شہر کے, ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے نا اس وقت ذہنی مریض بنے گا. نوکریاں نہیں ہیں, پانی کے کیا مسائل ہیں سب کو پتہ ہے, چوریاں ہو رہی ہیں. اتنے مشکل مسائل میں گھرا ایک شہری, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میڈیا میں 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بیانات چلتے ہیں, 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں, کچھ بھی کہہ لیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر نان ایشوز کے اوپر, ماضی کی باتوں کے اوپر تکرار کر رہے ہیں. میرے ایشو جو شہر کا ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ریحان بھائی علی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل صاف آ رہی ہے. کر رہا ہوں میرے بھائی, کسی بھی چیز کے اوپر کوئی نظریہ بناتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر بناتے ہیں نا, جو پروون ہوتا ہے. یہ نہیں کہ الزام کے اوپر. تو ایم کیو ایم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ پروون ایویڈنس کے اوپر دیا ہے, جو ماضی میں ثابت ہو چکا ہے. ہم پہ جو الزام رکھتے رہے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہے, جو فیک ہیں, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شاخسانہ ہے. اب جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے تو ایم کیو ایم ہی وہ جماعت کی, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ چوکیداری نظام, محلہ کمیٹیاں, گیٹ سسٹم, سیکیورٹی نظام, ان کولیبریشن ود دا پولیس, سی پی ایل سی کی کولیبریشن, لا انفورسمنٹ کے ساتھ انٹریکشن, یہ ایم کیو ایم نے آج سے 10 سال پہلے آپ بھول گئے کیا کہ یہ نظام ایم کیو ایم نے ہی متعارف نہیں کرایا تھا کہ لوگ اپنے اپنے محلوں میں محلہ کمیٹیاں ڈیولپ کریں. تو ابھی بھی تو ایم کیو موجود ہے نا, دوبارہ کر لیں کولیبریشن میں. ریحان صاحب ابھی بھی تو ایم کیو موجود ہے نا. میرے پاس پولیس تو نہیں تھی نا کبھی بھی, ایم کیو کا سی ایم تو نہیں رہا نا بھائی. اور گورنر سندھ نے جو ایم کیو کا نامزد گورنر ہے اس نے تو کہا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, کہا تھا کہ آپ صرف 24 گھنٹے کے لیے یہ پولیس کا نظام اس کے ہاتھ میں دیں. دیکھیں ایک بھی اسٹریٹ کرائم ہو, ہم نے تو چیلنج کیا تھا یہ بات, کیوں نہیں دیا ایم کیو کے لوگوں کو, ایم کیو کے نامزد گورنر کو کیوں نہیں دیا گیا یہ. دوسری چیز, ایم کیو کے اوپر الزام لگانا بہت آسان کام ہے, اور یہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں الزام در الزام. بھائی لیٹس, آپ کے پوروں کا منصوبہ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہلاک ہوا تھا ایم کیو کا, لکات میں کیا تھا, کراچی ڈیولپمنٹ, کراچی پیکج, ڈیولوشن آف پاور, ایک اور منصوبہ, کیا بھول گیا, بڑا آسان ہو گیا کیا. جب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ گروپ کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اس ایگریمنٹ کو آپ نے پڑھا نہیں کیا؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا, ایک اور منصوبہ یونیورسٹی کا قیام, حیدرآباد یونیورسٹی, کراچی ڈیولپمنٹ, اور یہ بھول جاتے ہیں آپ. میرے بڑا کی بات ہے سر. شہر اس اربن سٹی جس کی آپ بات کرتے ہیں, اس شہر کے, وہ ابھی بھی بہت سارے مسائل کے حل چاہتا ہے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب اپنا موقف واضح دینے کے لیے, سید قطب صاحب اپنا جماعت اسلامی کا موقف جو ہے وہ واضح طور پہ دینے کے لیے. شہری صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس وقت اس شہر کے مسائل ہیں اس کی شدت بہت زیادہ ہے. ہر وہ شخص جو اس وقت مجھے اپنے گھر میں سن رہا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ وہ کس تکلیف میں اپنے ایک ایک دن ایک ایک جو ہے وہ رات گزارتا ہے, اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کن پریشانیوں کے جو انبار ہیں وہ لگتے ہیں. وہ بیچارہ ابھی بجلی کے بل سے باہر نہیں آتا تو راشن کھڑا ہوتا ہے, راشن دیکھتا ہے تو اتنی مہنگائی ہے بنیادی اشیاء کے اوپر کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا لیں اور کیا چھوڑیں. اور دوسری طرف پھر آ جاتے ہیں دیگر یوٹیلیٹیز بل, جب آتے ہیں تو وہ اسی میں پورا ہو جاتا ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا. اور اس کے بعد جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا اور وہ جب سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتا ہے جن سے اس کو امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ کچھ کریں گی, تو پھر
اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ یہ دیکھے کہ ماضی میں ایم کیو ایم بتائے کہ جماعت نے کیا کیا اور جماعت بتائے ایم کیو ایم نے کیا کیا، ساتھ بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اسٹیک ہولڈرز کو، تو اس شہر کے مسائل اور توانہ آواز بننی پڑے گی، تو شاید اس شہر کے مسائل حل ہو سکے۔ ناظرین ہم بریک پہ جاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔